बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुसलसल जिस अंदाज में रियासती इदारों ने अपना किरदार अदा किया है उस पर अक्सर सवालात उठे हैं, लेकिन अदलिया के अंदर बैठे हुए कुछ जजेस का जो किरदार है वो इंतहाई मुतनाज़ रहा है। उन जजेस में एक जज अबू अल असनाद जुल्करनैन है, जिन्होंने इमरान खान को ना सिर्फ सजा सुनाई बल्कि उसके साथ ही कुछ ऐसे बलंडर किए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके हवाले से एक बड़ा हुक्म जारी किया, हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया और आज एक मर्तबा फिर इस जज के फैसलों पर न सिर्फ सवालात उठा दिए गए हैं बल्कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हक में ये बहुत बड़ा हुक्म है जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया है। ये तफसील मैं आपके सामने रखूंगा और जज अबू अल असनाद के वो 5 आम फैसले जिसके अंदर उन्होंने जो है वो इंतहाई बलंडर मारे हैं वो डिटेल भी आपके सामने रखूंगा। काजी फायद ईसा के खिलाफ लंदन के अंदर एहतजाज हुआ है और फिर हमने देखा कि काजी साहब के जो हामी हैं वो यहाँ पर तड़पे, उनका तड़पना हुकूमत से बर्दाश्त नहीं हुआ और अब वो जो एहतजाज करने वाले हैं उनके हवाले से जो पाकिस्तान की हुकूमत है, वजारत दाखिला है, वो क्या करने जा रही है वो भी आपके सामने रखना है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक के जरिए आप इस फायरवॉल को तोड़ेंगे जो इस चैनल पर लगाई गई है। काजी फायद ईसा या इस तरह के जितने भी किरदार हैं वो बिल आखिर निशान इबरत बनते हैं। इज्जत वही होती है जो आपके अपने फैसलों की बदौलत हो, जो अवाम आपको दिल से इज्जत दे। डंडे के जोर पे चंद दिन होते हैं, हुक्मरानी कायम हो सकती है लेकिन इज्जत बहाल नहीं हो सकती। ये बात तमाम रियासती इदारों के लिए अक्सर की जाती है, लेकिन बहरहाल ताकत का नशा ऐसा होता है कि इसके दौरान बहुत कुछ समझ नहीं आती। आज काजी फायद ईसा कुर्सी से उतरा और निशान इबरत बन गया। लोग उससे नफरत करते हैं, क्यों? कि उसने जिस तरह मुतनाज़ फैसले किए, उसके दौर में जो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हुई, जिस तरह पाकिस्तान के करोड़ों अवाम के मैंडेट पे डाका डाला गया, फार्म 47 की एक जाली हुकूमत कायम की गई और उसके बाद जो मजालम ढाए गए और अभी 26वीं आईनी तरमीम तक जो काजी साहब की सहूलतकारी का किरदार है उस पर जो सवालात हैं वो उठ रहे हैं। लेकिन अब लंदन के अंदर जो वाकया रूनुमा हुआ है उसके अंदर लाजमी बात है कि हुकूमत को कहा गया जी ये तो बड़ा खराब है और हुकूमत के पास एक ही हल है और वो हल ये है कि हम इनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर देंगे, इनके पासपोर्ट ब्लॉक कर देंगे। और जब से मोहसिन नकवी आया है तो वजीर दाखिला कम और एक जग्गा जिस तरह वो होता है ना वो ज्यादा उनका, वो क्रिकेट के अंदर देखें, दूसरी तरफ देखें, खिदमात उसकी क्या है, सिर्फ ये है कि वो जिस तरह तहरीक इंसाफ को कुचलने के अंदर मुआवनत की है, जिसने तहरीक इंसाफ के खिलाफ पिछले 3 सालों के अंदर जितने इकदामात उठाए हैं उसी के मुताबिक हमारे जो इदारे हैं उन्होंने उसको रिवार्ड दिया है और मोहसिन नकवी भी उन्हीं किरदारों में से एक है। अब यहाँ पे जो है वो कहा गया है कि काजी फायद ईसा के खिलाफ जो एहतजाज है और गाड़ी पर हमला, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा को एहतजाज और हमला करने वालों की शनाख्त का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी ने मुलव्वस अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करने की भी हदायत जारी की हैं। ये अब रिपोर्टेडली कहा जा रहा है। अब वो उसमें बेशतर जो एहतजाज है वो तो भैया आपको आप करें, काजी साहब वहां पे मुदई बने और मुकदमा दर्ज करवाएं लंदन के अंदर। पाकिस्तान के साथ इसका क्या लेना देना है? आप यहाँ पे वहां पे जमहूरियत है और उसके मुताबिक अगर कोई जुर्म हुआ है तो काजी साहब वो केस करें। अब वो एक रिटायर्ड बंदा है और अब भी आप उसकी जिम्मेदारी उठाए हुए हैं कि जिसने खिदमात सर अंजाम दी हैं तो हमने ये करना है। ये मेरा ख्याल है अनएक्सेप्टेबल है, ये इसको नहीं होना चाहिए। और ये जो इस तरह एक डंडे के जोर पे आप इज्जत करवा रहे हैं, मेरा ख्याल है ये अच्छा तासर नहीं है। और इसी तरीके से सऊदी अरब के अंदर कैद हजारों पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए गए। अब ये जो खबर है ब्लॉक किए जा रहे हैं उसमें कुछ बार बार जराइम करने वाले वो सऊदी अरब की जेलों के अंदर हैं, वो भाई भीख मांगने गए हैं कोई किसी वजह से तो उनके पासपोर्ट, ये पासपोर्ट ब्लॉक करना ये अपने शहरियों का एक बुनियादी हक है भाई। शनाख्ती कार्ड ये आप ब्लॉक नहीं कर सकते। ये मेरा ख्याल है जी जो इन्होंने हथियार पकड़ा हुआ है ये बड़ा नाजायज है। ये तो वो जिस तरह कहते हैं ना फलां के हाथ में उस तरह पकड़ा दिया है, तो ये कोई ऐसा ही चक्कर है कि इनके हाथ में आया है और चूंकि ये जबरदस्ती इज्जत करवाना चाहते हैं तो भाई वो पाकिस्तान के शहरी हैं, वो जुर्म करें, वो अपने सजा भुगतेंगे। लेकिन ये क्या हुआ
کہ پاسپورٹ آپ بلاک کر دیں، آپ شناختی کارڈ بلاک کر دیں، کمال ہو گیا بھائی۔ اچھا، ایک تو یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ اب آج بھی جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں اور جسٹس ارباب محمد طاہر، انہوں نے کیسز کی سماعت کی ہے، اور جو جج ہیں ابو الاسناد ذوالقرنین، ان پر بڑے جو ہے وہ سنجیدہ قسم کے جو سوالات ہیں وہ اٹھے ہیں۔ ایک تو جو ہے وہ میاں گل حسن اورنگزیب نے آج عدالت کے اندر جو ہے وہ جج ابو الاسناد ذوالقرنین کیا کرتے ہیں، انہوں نے کل آدم سواتی کا ریمانڈ دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب ایمان مزاری ہے، اس کا 3 روزہ ریمانڈ دے دیا، اس کے خامند کا، اور معاملہ ان کے سامنے ہے۔ جو بھی یعنی ایک ایسا جج جس کو بار بار جو ہے اوپر سے ہدایات بھی ہوتی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی، لیکن وہ چونکہ عامر فاروق کا ان کو پتہ ہے تو وہ کوئی عمل درآمد نہیں کرتا۔ اچھا، اب آج بھی جو سائفر کے مقدمے کے اندر جو بلنڈر مارے ہیں ابو الاسناد ذوالقرنین نے، اس پر جو ججز ہیں اسلام آباد کے، انہوں نے آج اظہار برہمی کیا ہے کہ یہ کیا جج ہے نیچے بیٹھا ہوا ہے، ابو الاسناد کی عدالت میں کیا کیمرے لگے؟ ہمارے پاس پہلے بھی کیسز آئے ہیں جہاں یہ مس کنڈکٹ کر رہا ہے، ہم نے پہلے بھی لکھا ہے کہ اس کو واپس بھیجا ہے، یعنی واپس لاہور جائے، اور اس کی ضرورت نہیں ہے اسلام آباد میں جج ابو الاسناد کی، چونکہ یہ آئین قانون کے مطابق فیصلے نہیں دے رہا۔ یہ سوالات ہیں، اور یہ جج آج میاں گل حسن اورنگزیب نے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الاسناد کے بارے میں کہا ہے کہ اسناد کی عدالت میں کیا کیمرے لگے ہیں؟ ہمارے پاس پہلے بھی کیسز آئے جہاں یہ مس کنڈکٹ کر رہا ہے، ہم نے پہلے بھی لکھا ہے کہ اس کو واپس بھیجا جائے۔ 2 ججز نے MIT کو لکھا کہ اس کو فوری واپس بھیجا جائے، اس کی کارستانیاں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں سائفر کے ٹرائل میں، دنیا میں اس طرح کبھی ٹرائل نہیں ہوا جس طرح اس نے ٹرائل کیا ہے۔ پتہ نہیں اسلام آباد میں انصاف نہیں ہوگا جب تک یہ آدمی یہاں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جب تک یہاں ہے انصاف نہیں ہوگا، یعنی اس طرح کا معنی ہے۔ یہ آدمی دھڑلے سے یہ کام کر رہا ہے کیونکہ وزارت قانون آپ کی اس کو سپورٹ کر رہی ہے۔ ہم انصاف کرنے آئے ہیں، خدا کو جواب دینا ہے۔ میاں گل حسن اورنگزیب، آپ اندازہ کر لیں، ایک جج ماتحت جج انسداد دہشت گردی عدالت کا، وہ اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مس کنڈکٹ کا مرتکب ہو رہا ہے، یہ یہاں پہ جو ہے وہ فیصلے نہیں دے رہا قانون کے مطابق۔ جب اتنا متنازع بندہ ہو جائے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس جج نے کیا 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 ہے۔ ایک تو جو ہے وہ زیر سماعت مقدمہ تھا، اور ATC جج ابو الاسناد نے آدم سواتی کے ریمانڈ کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے رات 9 بجے ریمانڈ دینے پر انسداد دہشت گردی ابو جو ذوالقرنین ہیں ان کا معاملہ انسپیکشن ٹیم کو بھیجنے کا اندیا دیا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو جج ہے اس کو نشان عبرت کیوں بنانا چاہیے، یعنی یہ کیوں بناتی ہے عدالت، کیوں حکم دے رہی ہے؟ وہ میں احتشام کیانی ہے، رپورٹر ہیں، انہوں نے بڑی دلچسپ ان کی 3-4 وارداتیں لکھی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پولیس نے انسداد دہشت گردی قانون کا بے دردی سے استعمال کر رہی ہے، لیکن جج ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب نے جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ ان سے متعلق کچھ تفصیلات بتاتا ہوں کہ انہوں نے PTI رہنما عامر مغل کی الیکشن سے 2 روز قبل 6 فروری کو درخواست ضمانت پر ان کی موجودگی میں اگلی تاریخ دے دی، لیکن عامر مغل کے عدالت سے جانے کے بعد درخواست مسترد کر کے گرفتاری کا حکم دے دیا۔ یعنی 2 دن بعد الیکشن تھا، 6 فروری کو سامنے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی ضمانت منظور ہے، جب وہ چلے گئے تو بعد میں ضمانت جا کے اندر خارج کر دی۔ یہ اس جج کا کنڈکٹ ہے۔ اچھا، اب یہ عمل جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر حیران رہ گئے، اور چونکہ واضح طور پر جج کے مس کنڈکٹ کا معاملہ تھا تو انتظامی جج کو معاملہ انتظامی سائٹ پر دیکھنے کے لیے نوٹ لکھ دیا۔ بعد ازاں انتظامی جج جسٹس محسن اختر کیانی نے مارچ میں جج ابو الاسناد ذوالقرنین کو مس کنڈکٹ ثابت ہونے پر پنجاب میں واپس اپنے محکمے میں بھیجنے کی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو سفارش کر دی۔ اب چونکہ عامر فاروق چیف جسٹس ہے، وہ ایک ہی پارٹی کے شاید یعنی مزاج کے ہیں، تو وہ انہوں نے تو نہیں بھیجنا تھا، جج جیسے باقی بیچاروں نے 6 نے خط لکھا تو انہوں نے نہیں لکھا۔ اچھا، جج صاحب اسلام آباد میں اسی عہدے پر کام کر رہے ہیں، یعنی جو 2 ججز ہیں انہوں نے کہا مس کنڈکٹ کر رہا ہے، اس کو یہاں سے نکالو اسلام آباد سے، لیکن نہیں نکالا۔ محسن اختر کیانی
جو انسپیکشن جو ججز کے نیچے متحد ججز کی ٹیم ہے اس کے سربراہ ہیں، انہوں نے بھی سفارش کی جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے عامر فاروق کہ اس کو نکالیں یہاں سے، لیکن عامر فاروق نے نہیں نکالا۔ آج بھی جج ابو الحسنات اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ اچھا، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آفس کے افسران سے وقتاً فوقتاً کئی بار معلوم کرنے پر یہی پتہ چلتا رہا کہ یہ معاملات دیکھ رہے ہیں۔ ان جج صاحب کی یہ بھی خاصیت ہے کہ ان کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج کا اضافی چارج دیا گیا، اور عمران خان کا سائفر ٹرائل چلا تو ان کی عدالت کا سائفر کیس کا ٹرائل اسلام آباد ہائی کورٹ نے طریقہ کار درست اور قانون کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے 2 بار کالعدم قرار دیا، لیکن انہوں نے پھر بھی ہائی کورٹ کے ان فیصلوں کو مد نظر رکھے بغیر دیدہ دلیری سے جلد بازی میں سزا کا ایسا فیصلہ دے دیا جو برقرار نہ رہ سکا، اور ہائی کورٹ نے اسے بھی کالعدم قرار دے دیا۔ انہی جج صاحب کا کارنامہ ہے کہ بطور جج انسداد دہشت گردی عدالت پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتار ہونے والے پی ٹی آئی کے ممبران نے پارلیمنٹ کا ایک ایسے مقدمے میں 8 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا جسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس سمن رفعت جو امتیاز ہیں انہوں نے مزے کا خیز قرار دیا، لیکن جج دیدہ دلیری کے ساتھ اس نے کل بھی 3 روزہ ایمان مزاری اور ہادی جو ان کے شوہر ہیں ان کا دے دیا ہے، چونکہ جج کو پتہ ہے بھائی یہ اوپر والے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جو ہے یہ میرا کیا بگاڑ لیں گے، میں جو بھی کرتا رہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آج ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ایک کیس کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسی جو جج ہے اس کے بارے میں وہی جسٹس جو میاں اورنگزیب ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں مس کنڈکٹ کر رہا ہے، یہ ہمارے پاس پہلے بھی کیسز آئے ہیں جہاں یہ مس کنڈکٹ کر رہا ہے، ہم نے پہلے بھی لکھا ہے کہ اس کو واپس بھیجا جائے۔ 2 ججز نے ایم آئی ٹی کو لکھا کہ اس کو فوری واپس بھیجا جائے۔ اس کی کارستانیاں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں سائفر کے ٹرائل میں، دنیا میں اس طرح کبھی ٹرائل نہیں ہوا جس نے اس طرح ٹرائل کیا ہے۔ پتہ نہیں اسلام آباد میں انصاف نہیں ہوگا جب تک یہ آدمی یہاں ہے، یہاں نہیں ہے، یعنی کہ یہ نکل گیا تو انصاف نہیں ہوگا۔ یہ بتا رہے ہیں یہ آدمی دھڑلے سے یہ کام کر رہا ہے کیونکہ وزارت قانون آپ کی اس کو سپورٹ کر رہی ہے۔ یہ حکومتی وکیل کو کہا گیا ہے ہم انصاف کرنے آئے ہیں، خدا کو جواب دینا ہے، کیا مطلب کہ اس کو اسلام آباد سے نکالو۔ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں تو عمران خان کو یہ سزا سنانے والا جو بار بار جو ہے وہ جج وہ مطلب ہے کوئی تو ہے جس کے وہ مطابق کر رہا ہے، تو یہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کو ہٹایا بھی نہیں جا رہا اور بلنڈر پہ بلنڈر کر رہا ہے۔ تو آج ایک مرتبہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جج ابو الحسنات کے بارے میں یہ بڑا حکم دیا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔